ہر سٹے گر میٹھا، ہر بار اپنی ہی جیت، ہمیشہ اپنا ہی فائدہ۔ یہ کہاوت اس وقت کہی جاتی ہے جب کوئی شخص ہر بار اپنی جیت چاہتا ہے۔ اس کہاوت کا استعمال اس وقت بھی کیا جاتا ہے جب کوئی ہوشیار شخص دھوکے میں اسی چیز سے مات کھا جائے جس کے ذریعے فائدہ حاصل کرتا رہا۔ اس کہاوت کے تعلق سے ایک لوک حکایت اس طرح بیان کی جاتی ہے۔ کسی بنیے نے اپنے یہاں ایک نوکر رکھا جسے گڑ کھانے کی عادت تھی۔ اسے جب بھی موقع ملتا کسی بوری سے تھوڑا سا گڑ نکال کر کھا لیتا۔ یہ سلسلہ ایک عرصے تک چلتا رہا۔ ایک روز بنیے کو شبہ ہوا کہ اس کا نوکر آنکھ بچا کر بوری سے گڑ نکال لیتا ہے اور اپنے کھانے کے لیے رکھ لیتا ہے۔ لہٰذا بنیے نے ایک دن بڑی ہوشیاری سے گڑ کی بوری کی جگہ بے روزے کی بوری رکھ دی۔ بے روزہ چیڑ کے درخت کا لیسدار مادہ ہوتا ہے جو گڑ سے مشابہ ہوتا ہے۔ نوکر کو تو چوری کا گڑ کھانے کی عادت تھی۔ موقع ملتے ہی اس نے بے روزے کی ایک ڈلی کو گڑ سمجھ کر اپنے منہ میں رکھ لیا، جس کے سبب اس کے دونوں ہونٹ آپس میں چپک گئے اور وہ منہ کھولنے کے لائق نہ رہا۔ بنیا تو یہ سب کچھ چھپ کر دیکھ رہا تھا اور نوکر کے پاس جا کر بولا، روزانہ گڑ کھاتے تھے، آج کیا ہوا؟ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، ہر سٹے گر میٹھا۔ ہر فرعون را موسیٰ، یعنی ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے، یعنی ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے، ایک پر ایک غالب ہے۔ ہر زبردست اور ظالم کی سرکوبی کے لیے کوئی نہ کوئی نیک بندہ ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کہاوت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات کی تلمیحات ہیں، یعنی اشارے، جو اس طرح مشہور ہیں۔ تلمیح: فرعون مصر کا حکمران تھا جس نے حضرت موسیٰ کے عہد میں بنی اسرائیل کو سخت مظالم کا شکار بنایا تھا۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش سے قبل فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا جس کی تعبیر منجموں یعنی کہ نجومیوں اور کاہنوں نے یہ بتائی تھی کہ حضرت حکومت فرعونی کا زوال ایک اسرائیلی لڑکوں کے ہاتھوں ہوگا۔ اس کو سن کر فرعون نے اپنے قلم رو میں ایک جماعت مقرر کر دی کہ اسرائیلی لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ اس طرح ہزاروں معصوم بچے قتل کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کے گھر والوں نے 3 مہینے تک لوگوں کی نگاہوں سے ان کو محفوظ رکھا، لیکن جاسوسوں کی دیکھ بھال سخت تھی اور بہت دنوں تک اس واقعے کو پوشیدہ نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ اس لیے ان کی والدہ ماجدہ نے تابوت کی مانند ایک صندوق میں انہیں بند کر دیا اور اس صندوق کو دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری جانب واپس کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر و رسول ہوگا۔ یہ صندوق بہتا ہوا جب شاہی محل کے سامنے سے گزرا تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اسے نکلوا لیا اور جب صندوق کھول کر دیکھا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ فرعون کی بیوی نے اس بچے کو قتل نہ ہونے دیا اور اپنا بیٹا بنا کر اس کی پرورش کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح عرصہ دراز تک شاہی محل میں ہی پرورش پاتے رہے اور بڑھتے رہے۔ جب وہ شباب کے دور میں داخل ہوئے تو نہایت قوی جثہ تھے اور بہت زیادہ بہادر و جوان۔ اس وقت ان کو یہ معلوم ہوا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور فرعون سے ان کی کوئی قربت نہیں ہے اور کوئی قرابت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ فرعون ان کی قوم پر سخت مظالم کر رہا تھا، اس لیے وہ اکثر اسرائیلیوں کی نصرت یعنی مدد اور حمایت میں پیش ہوتے تھے۔ ان کے اسی جرم پر فرعون ان کا جانی دشمن بن گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کو کچھ سزا دیتا وہ ایک دن خاموشی کے ساتھ ارض مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ ارض مدین میں پہنچ کر ان کی شادی حضرت شعیب کی لڑکی حضرت صفورہ سے ہوئی اور مہر میں ان کو 10 سال تک اپنے افسر کی بکریاں چرانا پڑیں۔ اس مدت کے خاتمے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، عصائے موسیٰ اور اس طرح ید بیضاء کے معجزے عطا کرنے کے بعد وادی مقدس سے دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اپنے شریک نبوت بھائی حضرت ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے اور بلا خوف و خطر اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہم لوگ جہانوں کے پروردگار کے ایلچی یعنی پیغامبر میسنجر ہیں اور یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اول تو خدا پر یقین لا اور ظلم سے باز آ، دوسرے کہ بنی اسرائیل کی رستگاری کر، یعنی اس کو سیدھا راستہ دکھا اور ان کو اپنی غلامی سے نجات دے دے۔ فرعون نے اپنی مغرورانہ سرشت یعنی عادت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کا اختلاف کیا، بلکہ مذاق اڑایا اور ان کی تحقیر کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کی شخصیت پر بحث شروع کر دی۔ فرعون نے اپنے گھرانے
کہ احسان جتائے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ڈرایا دھمکایا، ہر طرح زود و کوب کیا، یعنی ان پر ظلم کیے، ان کو اذیتیں دیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نہ تو کوئی اثر ہوا اور نہ فرعون سے وہ خوفزدہ ہوئے۔ اس کے بعد ربوبیت الہی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون میں مذاکرہ ہوا۔ حکم الہی کے مطابق حضرت موسیٰ شیریں کلامی اور نرم گفتاری کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے ساتھ بات کرتے رہے اور ان کو رائے حق دکھانے کی کوششیں کرتے رہے۔ ان کے سوالات کے جوابات بہترین دلائل کے ساتھ دیتے رہے۔ انہوں نے فرعون کے دربار میں آیات اللہ کا بھی مظاہرہ کیا اور ساحرین سے مقابلہ بھی کیا۔ غرض کہ حق و باطل کی جنگ میں ہر بار فرعون اور اس کے اعیان و ارکان کو سخت شکست اٹھانی پڑی۔ وہ ہر مقابلے میں برسر عام ذلیل و خوار ہوا۔ ان تمام باتوں کے باوجود فرعون رائے راست پر نہ آیا اور اپنے دعویٰ ربوبیت سے دستبردار نہ ہوا، یعنی خود کو وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں۔ وہ دنیوی شوکت و سطوت کی مروبیت اور عزت و جاہ کی حرص میں دب کر رہ گیا تھا۔ حضرت موسیٰ کی روز افزوں کامیابی کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی اور ظلم و ستم بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ فرعون اور اس کی قوم کی پیہم اور مسلسل نافرمانیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکتیں اور عذابات آنے لگے اور ٹلتے بھی رہے۔ جب ایک عذاب ٹل جاتا تو وہ لوگ پھر سرکشی کرنے لگتے اور پھر دوسرا عذاب ان کو آ پکڑتا۔ ان لوگوں کے واویلا اور حضرت موسیٰ کی سفارش پر جب وہ عذاب کم ہو جاتا تو پھر وہی صورت پیش آ جاتی۔ اس طرح یہ سلسلہ ایک مدت تک چلتا رہا۔ جب فرعون اور مصریوں نے کسی طرح بھی دین حق کو قبول نہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر اپنے باپ دادا کی طرف لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ جو ہے حضرت موسیٰ نے ارض کنعان جانے کے لیے بحر احمر یعنی کلزم کا راستہ پسند کیا۔ ایک رات کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بحر احمر پہنچ گئے۔ فرعون کو جب معلوم ہوا تو اس نے ایک زبردست فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد بقول تورات بچوں کے علاوہ 6 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ فرعون کا لشکر جب بالکل ان کے قریب پہنچ گیا تو وحی الہی کے مطابق انہوں نے اپنی لاٹھی کو بحر احمر پر مارا، جس سے کلزم پھٹ گیا اور اس کے درمیان ایک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم خشک زمین کی طرح دریا کے راستے کو پار کر گئی۔ فرعون نے بھی اس راستے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ جب دوسرے کنارے پر پہنچ گئے تو اس وقت وہ راستہ پھر اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔ فرعون اس وقت بحر احمر کے وسط میں تھا، وہ اپنے تمام لشکر کے ساتھ غرقاب ہو گیا۔ تو یہ ہے سارا قصہ۔ حضرت 1000 بار جو یوسف بھی کے غلام نہیں، یعنی صادق و صابر اور دیانتدار شخص غلامی میں بھی سرداری کرتا ہے۔ اگر انسان میں صداقت، دیانت، امانت، صبر، رضا، سپاس و شکر گزاری، قوت ایمانی، عفت، جذبہ تبلیغ اور تقویٰ جیسے اوصاف ہوں تو وہ کبھی غلام نہیں رہ سکتا، بلکہ جاؤ حشمت و ثروت اس کے قدم چومنے کے لیے بے چین نظر آتے ہیں۔ اس تلمیحی مثل کا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سے ہے جو اس طرح مشہور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے انتہا حسن و وجاہت سے نوازا تھا، اس لیے ان کو مائے کنعان کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بے حد عزیز رکھتے تھے۔ ایک بار انہوں نے خواب میں دیکھا کہ چاند، سورج اور ان کے ساتھ 11 ستارے آسمان سے اترے اور انہوں نے سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے 11 بھائیوں نے جب اس خواب کے بارے میں سنا تو حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ ایک دن وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل کی سیر کے بہانے لے گئے اور انہیں ایک خشک کنویں میں ڈال دیا۔ واپسی پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو بکری کے خون میں تر کر کے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آئے اور انہیں یقین دلایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ادھر کنویں کے پاس سے ایک قافلہ گزر رہا تھا تو قافلے والوں نے کنویں سے کسی کی آواز سنی۔ جھانک کر دیکھا تو ایک لڑکا کنویں میں پڑا مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ قافلے والوں نے انہیں کنویں سے نکالا اور مصر لے گئے، جہاں ان کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر خوطیفار کے زرخرید غلام ہو گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر ان پر فریفتہ ہو گئی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زلیخا خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے ہی دیکھ چکی تھی اور ان پر عاشق ہو چکی تھی۔ مصر کے معزز گھرانوں کی عورتیں ایک غلام سے عشق کرنے پر زلیخا پر طعن و تشنیع یعنی اسے طعنے دیتی تھیں۔ زلیخا نے جب یہ سنا تو عمائدین شہر اور شاہی خاندان کی
عورتوں کو اپنے یہاں دعوت پر بلا لیا اور ان کے ہاتھوں میں ایک ایک ترنچ یعنی مختلف طرح سے کہتے ہیں اس کو سیب یا پھر مالٹا، اور اس کو کاٹنے کے لیے ایک ایک چھری دے دی۔ اس کے بعد اسی جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بلا لیا اور ان عورتوں کے سامنے بٹھا کر ترنچ کاٹنے کو کہا۔ تمام عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی تابانی سے اس درجے متاثر ہوئیں کہ انہوں نے چھری سے ترنج کاٹنے کے بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور سب ایک زبان ہو کر کہہ اٹھیں، بخدا یہ تو نور کا پتلا ہے۔ زلیخا نے زنان مصر کی زبان سے جب یہ بات سنی تو بہت زیادہ محظوظ ہوئی، یعنی اس نے بہت انجوائے کیا اور بولی، یہی وہ غلام ہے جس کے عشق میں تم سب نے مجھے مطعون کر رکھا ہے۔ اب بتاؤ میرا عشق بجا ہے یا تمہاری ملامت؟ زلیخا عشق یوسف میں اس حد تک مطلع تھی کہ دن رات حصول مطلب کے خواب دیکھا کرتی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی اس کی پذیرائی نہ کی، یعنی اس کی حوصلہ افزائی نہ کی۔ زلیخا کی عشوہ ترازیوں یعنی اس کے جو ہے وہ جو ناز و ادا ہیں، خوشامد و دھمکیوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک دن زلیخا نے مکان کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہا پا کر دروازہ بند کر لیا اور شاد کامی کا اصرار کرنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ گھڑی سخت آزمائش کی تھی۔ سامنے شاہی خاندان کے ناموس کا حسین اور جمیل پری پیکر، شعلہ حسن سے لالہ روح، حسن و زینت سے بھرپور اور محبوب نہیں بلکہ عاشق، خود سپردگی کے عالم میں موجود حضرت یوسف علیہ السلام بھی جوان اور مجرد یعنی اکیلے تنہا۔ ان کے پائے استقلال میں ایک لمحے کے لیے بھی جنبش نہ آئی اور وہ موقع پا کر دروازے کی طرف بھاگے۔ کسی نہ کسی طرح دروازہ کھول کر باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے تو دیکھا کہ دروازے پر عزیز مصر اور زلیخا کا چچا سعد بھائی دونوں کھڑے حیرت بھری نظروں سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ زلیخا نے اپنی فطری مکاری سے کام لے کر سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر رکھ دیا کہ ان کا ارادہ بد یعنی برا تھا، یہ میری عزت لوٹنا چاہتے تھے جس کی سزا ان کو ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بہتان کی تردید کی، یعنی انہوں نے اس بہتان کو نہیں مانا اور اصل حقیقت بیان کی، مگر سب بے سود۔ زلیخا کا چچا زاد بھائی بہت ہوشیار اور دانش مند تھا۔ اس نے کہا اگر یوسف علیہ السلام کا دامن آگے سے چاک ہے یعنی آگے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ بلا شبہ خطاوار ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ بے قصور ہیں۔ پیراہن نے یوسف کو دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ پیچھے سے چاک تھا۔ پیراہن کا مطلب لباس۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی معصومیت ثابت ہو گئی۔ عزیز مصر نے زلیخا کو لعنت و ملامت کی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد اپنی بدنامی اور رسوائی کے خوف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو زندہ یعنی قید خانے میں ڈال دیا۔ دوسری روایت کے مطابق جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنی لذت لوٹنے کا الزام لگایا تو عزیز مصر نے حقائق کو بالاتحق رکھتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالوا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے خواب کی تعبیر بتائی تو اس کے صلے میں انہیں قید سے رہائی ملی۔ عزیز مصر کی موت کے بعد یہ عہدہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا۔ جب کنعان میں قحط پڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مصر پہنچے اور وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر اور ان کا پیراہن لے کر اپنے والد ماجد کے پاس آئے۔ جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ پیراہن جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھیجا تھا اپنی آنکھوں سے لگایا اور ان کی وہ آنکھیں جو روتے روتے کمزور و بے نور ہو چکی تھیں پھر سے روشن ہو گئیں، اور جلدی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے سارے بیٹے مصر منتقل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو نبوت بخشی اور سلطنت بھی، اور ان کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بھی بہت زیادہ عزت حاصل کر سکی۔ www.alfasaha.com پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری ایک ڈرامہ کی شکل میں، مختلف قسطوں کی شکل میں ویڈیوز موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس ساری سچویشنز کو اپنی آنکھوں سے ویژولائز کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہوا ہوگا۔ اب ہم کریں گے دنیا کو کسی طرح چین نہیں، ہر حالت میں کسی میں عیب نکالنا۔ یہ کہاوت اس وقت کہی جاتی ہے جب لوگ کسی شخص میں بے وجہ عیوب اور خامیوں کو نکالیں، خواہ وہ شخص کتنا ہی اچھا کام کرے۔ اس کہاوت کے وجود میں آنے کے سبب بھی ایک مشہور اور دلچسپ حکایت ہے جو اس طرح بیان کی جاتی ہے۔ ایک بار ایک بوڑھا شخص اور اس کا بیٹا کہیں جا رہے تھے۔ وہ دونوں اپنے ٹٹو پر بیٹھے تھے، یعنی اپنے گدھے پر۔ راستے میں انہیں کچھ لوگ ملے اور ان سے کہنے لگے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ تم دونوں اس کمزور ٹٹو پر سوار کب سے سفر کر رہے ہو؟ تم مستڈوں نے اس بیچارے ٹٹو کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ یہ سن کر لڑکا ٹٹو سے اتر گیا اور پیدل چلنے لگا۔ بوڑھا باپ ٹٹو پر بیٹھا رہا۔ کچھ دور چلنے کے بعد راہ چلنے والوں نے
آپس میں طنز بھرے لہجے میں دونوں کو سنا کر کہا، دیکھو اس بڈھے کی بے شرمی، بیٹا بیچارہ پیدل چل رہا ہے اور بڈھا کسٹ کے ٹھاٹھ سے ٹٹو پر بیٹھا سفر کر رہا ہے۔ اس نے کچھ تو بیٹے کا خیال کیا ہوتا۔ یہ سن کر بوڑھا ٹٹو پر سے اتر گیا اور اس نے لڑکے کو ٹٹو پر سوار کر دیا اور خود ٹٹو کی رسی پکڑ کر چلنے لگا۔ کچھ اور آگے چلنے پر ایک آدمی نے انہیں پھر ٹوک دیا، کیا کلجک ہے، کتنی عجیب بات ہے، بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے اور بیٹا جو ہے وہ بیٹھ کر ٹٹو پر سفر کر رہا ہے۔ یہ سن کر بیٹا بھی ٹٹو سے اتر پڑا۔ اب دونوں پیدل چلنے لگے مگر لوگوں کو پھر بھی چین نہیں آیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد جب کچھ راہگیر انہیں ملے اور ہنسی اڑانے کے انداز میں کہنے لگے، ایسے احمق تو کسی نے دیکھے بھی نہ ہوں گے، اچھا خاصا ٹٹو ساتھ ہے اور دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ یہ سن کر دونوں پریشان ہوئے، دونوں نے تنگ آ کر ٹٹو کو زمین پر لٹا دیا اور انہوں نے مل کر ٹٹو کے ہاتھ اور پیر رسی سے باندھ دیے۔ اس کے بعد پیروں کے بیچ میں لاٹھی ڈال کر ٹٹو کو الٹا لٹکا دیا اور لاٹھی کے ایک ایک سرے کو اپنے اپنے کاندھوں پر لے کر چل دیے۔ اب کیا تھا، دیکھنے والوں نے ان کا تماشا بنا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بھیڑ لگ گئی، لوگ تالیاں بجا بجا کر ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ لوگ ہنسی کے انداز میں کہتے تھے، ان سے بڑے احمق اور اوندھی کھوپڑی کے لوگ کہاں ملیں گے جو زندہ ٹٹو کے پیر باندھ کر الٹا لٹکا کر اپنے کاندھوں پر لیے جا رہے ہیں۔ بے وقوف ہیں بے وقوف، ان دونوں کو ٹٹو پر سوار ہو کر سفر کرنا چاہیے تھا۔ اپنا مذاق اڑتے دیکھ کر ان دونوں باپ بیٹوں نے سوچا کہ تمام پریشانیوں کا سبب یہ ٹٹو ہی ہے، اور انہوں نے چھٹکارا پانے کے لیے ان لوگوں نے ٹٹو کو ایک ندی میں دھکیل دیا اور اپنے راستے پر چل پڑے۔ گئے تھے روزے بخشوانے، نماز گلے پڑی، ایک کام سے عذر کیا اور دوسرا کام سپرد ہو گیا، الٹے لینے کے دینے پڑ گئے۔ ایک آفت سے بچنے کی تدبیر میں دوسری بڑی آفت سر پر آ پڑی۔ یہ کہاوت اس وقت کہی جاتی ہے جب کوئی شخص کسی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کی تدبیر میں کسی دوسری مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ اس کہاوت کے تعلق سے ایک حکایت مشہور ہے۔ ایک شخص کسی مولوی کا معتقد تھا، یعنی بہت زیادہ اس پر اس کا اعتقاد تھا، یقین تھا اور اس کا وہ مرید تھا اور اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ ایک روز مولوی صاحب نے ان سے کہا، تم روزے رکھا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی اور بہتری ہے۔ اس نے مولوی صاحب کے حکم کی تعمیل میں روزے رکھنے شروع کر دیے، مگر جلد ہی وہ روزوں سے تنگ آ گیا۔ وہ روزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہا، میرے روزے معاف کر دیجیے۔ مولوی صاحب نے جواب میں کہا، روزوں کے ساتھ پابندی سے نمازیں بھی پڑھا کرو تاکہ دوسرا فرض بھی ادا ہو۔ لاچار اس کو مولوی کے حکم کی تعمیل کرنا پڑی۔ اسی وقت سے مثل مشہور ہو گئی کہ گئے تھے روزے بخشوانے اور نماز گلے پڑ گئی۔ ایک اور حکایت ہے، کسی شخص نے مولوی صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نمازیں پڑھنا شروع کی۔ جب وہ پابندی وقت نماز سے پریشان ہو گیا تو نمازیں معاف کرانے کی غرض سے مولوی صاحب کے پاس چلا گیا۔ مولوی صاحب نے اسے کہا کہ نمازوں کے ساتھ روزے بھی رکھا کرو تاکہ دونوں فرض ادا ہو سکیں۔ اب ایک اور کہاوت کے بارے میں بات کریں گے، گھر جل گیا تب انگوٹھی پوچھی، یا گھر جل گیا تب چوڑیاں پوچھیں، کام بگڑ جانے کے بعد خیریت پوچھنا۔ یہ کہاوت ایسے موقعوں پر بولی جاتی ہے جب کسی شخص کا حال دریافت کیا جائے۔ اس کہاوت سے تعلق ایک حکایت بھی مشہور ہے۔ کسی گاؤں میں ایک احمق عورت رہتی تھی۔ خوش قسمتی سے اس نے ایک بار نئی چوڑیاں پہنی۔ اب اس سے جس کی ملاقات ہوتی اسے ہاتھ ہلا ہلا کر بات کرتی تاکہ اس کی نظر چوڑیوں پر پڑ جائے اور وہ اس کی چوڑیوں کی تعریف کرے۔ چوڑیوں کی تعریف کرنا تو دور، جب ان کی طرف کسی نے دیکھا بھی نہیں تو اس نے گھر آ کر اپنے چھپڑ میں آگ لگا دی۔ جب آگ کی لپٹیں بلند ہونے لگی تو محلے والے دوڑے آئے۔ آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کسی نے اس عورت سے پوچھا، آگ کیسے لگی؟ اس نے اپنے ہاتھ بڑھا چڑھا کر ہلا ہلا کر کہنے شروع کیا، آگ ادھر لگی، ایسے لگی، یوں لگی، ویسے لگی۔ اس وقت ایک دوسری عورت کی نظر اس کی چوڑیوں پر پڑ گئی۔ بہن یہ بتاؤ کہ یہ چوڑیاں کس دکان سے خریدی ہیں، بہت اچھی ہیں۔ جواب میں اس احمق عورت نے کہا، گھر جل گیا تب چوڑیاں پوچھیں۔ یہ حکایت معمولی ترمیم کی طرح اس کے ساتھ اس طرح بھی مشہور ہے کہ اس احمق عورت نے نئی چوڑیوں کے ساتھ ساتھ نئی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اس لیے یہ کہاوت یوں بھی کہی جاتی ہے کہ گھر جل گیا تب انگوٹھی پوچھی۔ نئی کہاوتوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ انگلش پوٹینشیل چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ سی یو نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حافظ۔